بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کے ٹکڑے کا ایک چھوٹا سا جز پڑھا، مگر دونوں کا تعلق براہ راست اللہ سے ڈرو یہ مضمون ہے. قرآن کریم میں نے پڑھی، اس کا بھی تعلق اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا، اس کا بھی تعلق یہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بہرحال دیکھو، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کو میں تھوڑا سا یہ بدلا دوں. اس میں چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، دین کی بات کرے یا سنے، ایک ایک لفظ کو اس لفظ کا محتاج بن کے سننا چاہیے. دین کی بات کوئی سی بھی ہو، کیسی بھی ہو، تو دین کی بات کا ایک ایک لفظ کا محتاج بن کے سننا چاہیے کہ ہاں حقیقت میں اس لفظ کا محتاج ہوں. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی حمایت سے سنیں. یہاں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اور پھر آپ لوگ تو ویسے بھی جب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو ہی، تو نیت تو آپ کو تو اور زیادہ پختہ کرے کہ انشاءاللہ ہمیں تو عمل کرنا ہے. اور دیکھو، آپ جیسے نکلے ہوئے ہو، گھر سے آئے ہوئے ہو، دین کے راستے میں آپ نکلے ہوئے ہو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جب گھر سے نکل جاتے ہیں تو یہاں تک کہ تہجد بھی نہیں چھوٹتی، اشراق بھی نہیں چھوٹتی، اوابین بھی نہیں چھوٹتی، سب نمازوں کے پابند ہیں. مگر جب اصل اپنے وطن، اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر آہستہ آہستہ سب نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں. تو نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ کہ ہم جیسے یہاں عمل کریں گے، جیسے ہم یہاں نمازوں کے پابند ہیں، ایسے ہی اپنے اصل وطن پہنچ کر بھی ہم محنت کریں گے اور نمازوں کے پابند رہیں گے انشاءاللہ. یہی تو اصل چیز ہے. اب میں کسی مدرسے میں چلا گیا یا میں کہیں باہر چلا گیا، اب میں نمازوں کا پابند بھی ہوں، سب کچھ ہے، مگر جو اصل مزہ اور اصل محنت اپنے مقام پہ ہوگی، ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے تو اس میں کچھ اور مزہ ہے. وہاں تو ہم صرف سیکھ کر کے آئے ہیں، وہاں ہم باہر تو گئے نکلے، مگر ہم کیا ہوا، ہم وہاں سیکھ کر کے آئے ہیں، علم حاصل کر کے آئے ہیں. اب ہم اسے پھیلانا ہے، وہ دوسروں کو بتانا ہے اسے. اب جب ہم اپنے مقام پر جائیں گے، اپنے مقام پہ پہنچیں گے، تو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہماری نمازیں بھی نہ چھوٹیں، ہماری نمازیں بھی قضا نہ ہوں، بلکہ ہم انشاءاللہ محنت بھی کریں گے اور نمازوں کے پابند بھی رہیں گے. جی ٹھیک ہے، نمازوں کے پابند رہیں گے انشاءاللہ. اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے اللہ کا، ہم سب کے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور شیخ سعدی نے فارسی میں کا شعر کہا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتلا کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو، منت شناس ازو کے بخدمت برداشت، احسان مان بلکہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا. اس اشعار کا مطلب آپ حضرات کو سمجھے نہیں ہوں گے، جیسے اشعار کا مطلب کیا ہے. اب سمجھیے، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو. مطلب یہ ہے
ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں یا دین کا کوئی بھی کام کریں، تعلیمی اعتبار سے ہو، تبلیغی اعتبار سے ہو، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، کیسا بھی دین کا کام ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کھلم کھلا ہو، چھپ کر کے ہو، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا احسان ہے کہ یہ کام میں نے کیا۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا کہ احسان مت جتلا کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو، یعنی کہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں۔ منت شناس ازو کے بخدمت بداشت، احسان مان کہ اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے ہی دین کا کام لیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کے لیے ہمیں ہی چنا ہے، ورنہ بہت سارے مسلمان اور بھی تو ہیں، انہوں بھی تو چن سکتے تھے اللہ تعالیٰ۔ نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، آخر 2-3 سجدے ہوتی ہے نماز میں، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے سامنے ہمیں ہی جھکایا، اللہ رب العزت نے اپنے سامنے ہمیں ہی جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے بڑا ہی پیارا شعر کہا، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشت۔ احسان مت جتلا کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو، بلکہ احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ پہلی چیز تو میں نے یہ بیان کی۔ دوسری چیز، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وہ ایمان والے ہم لوگ ہی تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا، دین عطا فرمایا تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، مگر ہم لوگوں نے دین کو بھلا دیا، ہم اس کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسپین ملک آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ کے نبی کا دور تھا، دور نبوت چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 6 صحابہ اسپین ملک میں گئے تجارت کی نیت سے کہ تجارت کریں گے۔ جب وہ اسپین ملک میں گئے، اصل ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم دین کا کام کرنا ہے وہاں، اور ذاتو ظاہری طور پر ہی تجارت کی غرض سے چلے گئے کہ ہمیں دین تجارت کرنا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اسپین میں جو حکومت تھی، بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور ہندو کٹر تھا بہت۔ تو جب وہ 6 صحابہ اسپین ملک میں گئے، جانے کے بعد میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی تجارت شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ تو آخر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہاں 6 صحابہ یعنی کہ 6 مسلمان آئے اور وہ تجارت کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ہماری بغیر اجازت کے۔ تو ان 6 صحابہ کو بلایا گیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم ہماری بغیر اجازت کے یہاں تجارت کیوں کرنے آ گئے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ سلام، ہم تو تجارت تو کرنے آئے ہیں، اور تو کچھ نہیں کرنے آئے، ہمیں تجارت ہمیں کرنی ہے، ہمیں تھوڑا نفع ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ مگر وہ صحابہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، اور کچھ انفرادی عمل بھی کرنے لگے، مطلب تبلیغ، مطلب دعوت دینے لگے دوسروں کو انفرادی طور پر، چھپ چھپ کر کے، اکیلے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ پورا اسپین مسلمانوں سے بھر چکا، پورا ملک، اور اس اسپین ملک پر مسلمانوں سے حکومت بھی قائم کر دی اللہ رب العزت۔ کیسے؟ صرف ان 6 صحابہ کی بدولت۔ ان کا جو عمل تھا وہ اخلاص کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اصل چیز اخلاص بھی ہے میرے بھائی، اخلاص اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کے اندر اخلاص ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اخلاص اگر نہیں ہے، کچھ بھی عمل کرتے رہو، سب بیکار اور بے فنا، بالکل ختم۔ تو جب اسپین ملک پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور صحابہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے ہماری محنت کو قبول فرما لیا۔ تو اب یہاں سے میں ایک بات سمجھتا ہوں، اور وہ یہ، وہ 6 صحابہ تھے، اور ان 6 صحابہ نے پورے اسپین ملک پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی،
اور بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، کٹر ہندو تھا بالکل، اللہ نے اسے بھی اسلام کی توفیق ہدایت فرما دی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو میں یہاں سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ تو 6 صحابہ تھے، اور آج ہم یہاں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مطلب کچھ جو اسلام کے احکام ہیں انہیں بھی کچھ تھوڑا بہت ہم پورا کرتے رہتے ہیں، تو آخر ہمارے ساتھ اللہ کی وہ مدد وہ نصرت کیوں نہیں آتی جو ان صحابہ کے ساتھ؟ اب اصل مقصد اصل مدعا اب سنیے ذرا کہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی، اور وہ 6 صحابہ تھے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ایک دم کھلی وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ پہلی بات وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے مال اپنے اولاد قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور آج ہم لوگ ہمیں اگر یوں کہہ دیا جائے، حقیقت میں دیکھو سمجھنے کی بات ہے اور سنیے غور سے، یوں اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی 3 دن کی جماعت میں جانا ہے، نماز میں پڑھ سکنا ہے، نہیں بھائی میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا، میں تو کمانے والا اکیلا ہی ہوں۔ دوسری بات وہ کہے گا کہ بھائی صرف اکیلا میں ہی گھر میں ہوں، میرے بچے بیوی بچے وہ تو باہر نہیں نکل سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ہوگا کس طرح ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ دین کی اہمیت، دین کی قدر ان کے دلوں کے اندر چھا گئی تھی، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی ہی نہیں، اور آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نے قبضہ کر لیا اور دین کی محبت نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس كل خطیئۃ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر آئی تو اس دنیا کی محبت نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو، قرآن کی محبت کو، دین کی محبت کو سب دل سے باہر نکال دیا۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت چھا گئی اور دین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا برما میں کیا حال ہوا مسلمانوں کا، آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عراق میں دیکھ لو، انگلینڈ میں دیکھ لو، واقعتاً روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ جب دیکھتے ہیں کہ معصوم بچوں کو کس طرح ذبح کیا جا رہا۔ ہم لوگ تو یہاں امن و امان میں ہیں، میرے بھائی ذرا دوسرے ملکوں میں ذرا جا کر کے تو دیکھو، ان کی داستان تو پڑھو، ان کی داستان تو سنو، آپ تو نہیں گرو حقیقت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو مسلمان کے دل میں، یعنی جس کسی مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا درد نہ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ برما میں مسلمانوں کو کاٹا گیا 1967 میں، سن 1967 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی برما میں گئے، اور برما میں جانے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ برما کے مسلمانوں اگر تم نے دین پر محنت نہ کی، وہی آج ہمارا حال ہے، ہم لوگ دین پہ محنت تھوڑا ہی کر رہے ہیں، دنیا پہ محنت کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو تو بھول چکے بالکل۔ تو حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نے 1967 میں برما میں مسلمانوں کے درمیان بیان کیا اور یہ کہا کہ برما کے مسلمانوں اگر تم نے دین پر محنت نہ کی، نمازوں سے غافل رہے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کا مسلمان تمہارا تماشا دیکھے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ 1967 کی بات ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نے بیان کیا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ بودھ تم پر غالب آ جائیں گے، ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین کی محنت نہ کی، نمازوں کو بھول گئے، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، بس اللہ تعالیٰ نے دین کو ان لوگوں سے دین کو اٹھا لیا اور کافی لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور یہ تو ویسے بھی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سنا دوں، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، میں کچھ بات پھر انشاءاللہ پھر کر لیں گے، رات کے وقت میں ٹائم لگا کے۔
ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ ارشاد کہا کہ اللہ کے نبی، میں روزانہ اپنی دکان پہ جاتا ہوں، کاروبار پہ جاتا ہوں، مگر مجھے روزانہ نقصان ہوتا ہے. چھٹے میں جاتا ہوں تو صحیح سلامت آتا ہوں تو نقصان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا. اب آپ بتائیں اگر اللہ کے نبی دعا کر دیتے تو اب کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ یا اگر اللہ کے نبی یوں کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے تم یہ وظیفہ یہ دعا میں بتلا رہا ہوں اسے پڑھ لو، اب بھی کوئی چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ کیونکہ بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب. نہ تو اللہ کے نبی نے یوں کہا چلو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے کوئی وظیفہ بتلایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم. اب اس واقعے سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھئی وہ تو صحابی تھے، صحابی کے لیے یہ حدیث تو ہو نہیں سکتی، ایسا تو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ تو صحابی تھے، ایک ایک اشارے پر اللہ کے نبی کے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. در حقیقت وہ حدیث صحابی کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا تھا اس حدیث کا، اور یہ حدیث آج ہم پر فٹ ہو رہی ہے. حقیقت میں اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم. اور آج ہم لوگ جیسے اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر رہا ہے. ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو بٹھا دیا. آپ نریندر مودی کو دیکھ لیجیے، یہ کوئی کافر فرعون سے کم نہیں ہے، یہ کوئی نمرود سے کم نہیں ہے. فرعون نے جتنا ظلم کیا اس سے کہیں زیادہ ظلم یہ کر رہا ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کی اہمیت و عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. باقی تو یہ ہے کہ مختصر سے کچھ بات ہوئی، ابھی بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں. باقی انشاءاللہ پھر رات میں اگر وقت لگا تو پھر رات میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.